السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ آج کا ہمارا جو سبق شروع ہونے جا رہا ہے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آپ کہنے کے ایک ایسا بندہ تھا جس نے قتل کر لیا تھا، اور اس کے قاتل کا علم نہیں تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ اب اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا، کوئی کسی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا تھا کہ آپ ایسا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس گائے کا ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کو آپ لگائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل روایت ہے، وہ بنی اسرائیل روایت کے متعلق کہتے ہیں نہ آپ ان کو سچا مان سکتے، یعنی آپ بالکل 100% اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، سچا بھی نہیں کہہ سکتے، جس طرح بس اس طرح مان لیا۔ تو کیا تھا، فرمایا کہ آپ اس کا ایک ٹکڑا مارے گائے کو تو یہ زندہ ہو جائے گا، تو بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ موسیٰ سے کہیے کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب انہیں چاہیے تھا ایک گائے لیتے، ذبح کرتے، تو اس گائے کے ٹکڑے کو اس مردے کو مارتے تو اس نے زندہ ہو جانا تھا، اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے، بات ختم۔ لیکن جب حکم دیا گائے کا ذبح کرنے کا، آگے سے کہتے کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں، گائے کیسی ہو، کون سے رنگ کی ہو، کیا کیا کرتی ہو، کیا کیا نہ، جتنے وہ سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ سمپل تو یہ تھا نا کہ اگر وہ جو حکم دیا گیا ہے، جس طرح کی گائے کا کہا گیا، جو ان سی مرضی پکڑتے، ذبح کرتے، اس کا ٹکڑا مارتے، بات ختم ہو جانی تھی، لیکن جتنے سوال کیے اتنے پھنستے گئے۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ انسان بھی کسی معاملے میں جتنے زیادہ سوال کرے گا اتنا زیادہ وہ پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو لمیٹڈ کویسچن کرنے چاہیے، جتنا کام کہا جائے اتنا ہی کرنا چاہیے، زیادہ آپ سوال کریں گے خود ہی آپ پھنستے جائیں گے۔ اسی کا ذکر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا لقوم اپنی قوم سے، ان اللہ، یقیناً اللہ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا، مذاق، کہتے ہیں کہ تم ہمارا مذاق بنا رہا ہے، موسیٰ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گائے کا حکم دے، ذبح کرنے کا حکم دے، تو موسیٰ سے آگے سے ان کی قوم کیا کہتی ہے، کیا تم ہمارا مذاق بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ کہتے ہیں بھلا میں ایسا کیوں کروں گا، میں کیوں آپ کا مذاق بناؤں گا، مجھے تو جو اللہ نے حکم دیا میں تمہیں تو وہ دے رہا ہوں۔ اب فرمایا قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال، کہا، انہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں انہو یقول، بے شک وہ رب کہتا ہے کہ اب گائے اللہ تعالیٰ بتانا کیسی گائے، انہا بقرۃ اللہ، وہ بقرۃ ایسی گائے ہو، لا فارجن، نہ تو وہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ ہی وہ جوان ہو، یعنی نہ وہ زیادہ ایج ہو اور نہ ہی وہ زیادہ جوان ہو، بلکہ کیا ہو، اوان بین، درمیانی سے ہو، اس کے نہ زیادہ ایج ہو، یعنی اولڈ بھی نہ ہو تو نہ ہی زیادہ ینگ ہو، بلکہ درمیانی سی عمر کی ایسی گائے ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اللہ فرماتا ہے تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہ گائے کو ذبح کر لیتے، اس طرح کی گائے ڈھونڈ کے، تو کام چل جانا۔ پہلے تھا کہ جو ان سی مرضی کر لیتے، لیکن اب انہیں سوال کیا تو ایک شرط لگ گئی، قید لگ گئی، تم بوڑھی بھی نہیں کر سکتے تو جوان بھی نہیں کر، اب درمیانی سی کرنی ہے۔ اب ادھر بھی نہیں چاہیے تھے کر لیں، لیکن انہوں نے پھر مزید سوال کیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہتے ہیں موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، دعا کر ہمارے لیے واضح کرے وہ کیسی ہو، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب مزید پھنستے جا رہے ہیں۔ قال انه یقول، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے انہا بقرۃ، کہ وہ گائے صفرا، زرد کلر کی ہو، ایسا کہ فاقع، خوب گہرا اس کا، لونھا، رنگ ہو، تسر ناظرین، وہ خوش کرتے، سر خوش کرتے ناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی اتنی خوبصورت وہ گائے ہونی چاہیے کہ دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دے۔ اب یہاں پر بھی کر لیتے تو بات ختم، لیکن پھر انہوں نے سوال کیا آگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہتے ہیں اپنے رب سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، یعنی وہ کہتے ہیں ان البقرہ، یقیناً گئے مشتبہ ہو گیا، کہ اس کا ڈھونڈنا ہم پر مشکل ہو گیا، کیسے ہو نہیں پتہ چل رہا۔ پھر جب کہتے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ، ہم ضرور راہ پا لیں، ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اب جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تب ہی ان کو گائے ملی تھی، ویسے نہیں ملی، لیکن اب ان کے کویسچن مکمل نہیں ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں قال انه یقول انها،
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا رب فرما رہا ہے انہا بقرۃ ویسی گائے ہو لا ذلول وہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو. کھیتی باڑی کس طرح ہوتا ہے؟ تثیر الارض زمین کو نہ پھاڑتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی تسقی پانی پلاتی ہو الحرث کھیتوں کو، یعنی کھیتی باڑی کرنے والی جو کنویں پہ وہ بیل ہوتے ہیں وہ گائیں ہوتی ہیں اس طرح چلاتے ہیں تو پانی نکلے، فرمایا ایسی گائیں بناؤ، محنت مزدوری کرنے والی بناؤ. کیسی ہو؟ مسلمتن بے عیب ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، کوئی کانی نہ ہو، کوئی اس کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو، کسی قسم کا عیب نہ ہو، لا شیات فیہا اور اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو. قالوا الآن بالحق تو کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس صحیح چیز لے کے ہے، اب تو نے وعدے کر دیا. فذبحوها وما كادوا يفعلون تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور نہیں تھے قریب کہ وہ اس طرح کرتے. اب کیا تھا؟ وہ گائے کیسے ملی؟ اب وہ جس طرح ایک روایات میں آتا ہے کہ وہ گائے ایک بچے کے پاس تھے، تو اس بچے کے ایک والدہ تھی، بچے سے کہا گیا کہ وہ گائے دے دو، پیسے لے لو. کہتے ہیں میں کیوں دوں؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کھانے پینے کا ذریعہ ہی ایک یہ ہے، اس کا دودھ پیتے ہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری والدہ بھی ہیں. پھر وہ کسی قیمت پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر یہ قیمت یہ طے ہوئی کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ سونا اس کی قیمت ہوگی. پھر گائے کو ذبح کی، اس کے کھال میں جتنا سونا آیا اس بچے کو دیا گیا، تو پھر گائے انہوں نے پرچیز کی. اب دیکھیے انہوں نے کیا کیا تھا، جب گائے کا حکم دیا گیا تو سمپلی کوئی بھی گائے پکڑ ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے جتنے سوال کیے پھنسے گئے آخر میں وہ گائے ملی تو بہت ہی بیش قیمت کی، بہت ہی مہنگی وہ ان کو گائے ملی. پھر انہوں نے ذبح کیا، پھر اس کا ایک ٹکڑا مارا تو وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا. اس کا ذکر اب آ گیا گا. اب آج کے لیے اتنے کافی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب.